نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النذر على وجه علي عبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام مولاي صل وسلم دائما سرمدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العالمین کا کرم، فضل، احسان اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے رجب المرجب کے عظمتوں اور برکتوں والے مہینے میں آج ہم ایک بار پھر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 11ویں شریف کی اس محفل میں حاضر ہیں. رجب المرجب کا یہ عظمت والا مہینہ اس اعتبار سے بھی بڑی نسبتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کو حضرت امام باقر صادق، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام شافعی، حضرت اویس قرنی، خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز اور 13 رجب المرجب جو آج کا دن گزرا، حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے خاص نسبت حاصل ہے. بزرگوں کے نام کی منقبتیں ابھی ہم سماعت کر رہے تھے. اب ان بزرگوں کے ایام جو رجب المرجب میں منعقد ہوتے ہیں، ان میں سب سے بڑا اور روشن نام حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، عظمت، مرتبہ، مراقب حدیث پاک میں اور آپ کی سوانح حیات کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید کی بہت سی آیتیں دلالت کرتی ہیں. تو انہی میں سے ایک واقعہ جس میں ہمارے لیے سیکھنے اور سکھانے کے بہت ہی زیادہ پوائنٹ، یا جسے ہم کہتے ہیں بہت کچھ مدنی پھول ہیں، کا ایک وقت آیا اس گھرانے پر جس گھرانے کا تذکرہ ابھی ہم آصف بھائی سے سماعت کر رہے تھے کہ وہ گھرانہ بڑا عالی گھرانہ ہے. اس گھرانے کو جس کو سب سے عالی گھرانہ کہا گیا، اس گھرانے پر ایک ایسا وقت آیا کہ جب ان کے مرد حضرات میں سے ایک شخص اپنے گھر پر آئے، ان کی اہلیہ نے کہا کہ آج گھر میں پکانے کو کچھ نہیں ہے. وہ گھرانہ کہ جس گھرانے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، اس گھرانے پر آج یہ نوبت آئی کہ گھر میں پکانے کو کچھ نہیں. ان کی اہلیہ نے اپنا ایک سوٹ نکالا اور اپنے شوہر کے ہاتھ میں دیا، کہا جائیے اس کو بازار میں فروخت کر دیجیے اور جتنے روپے، جتنے دینار حاصل ہوں، درہم حاصل ہوں، ان کے لیے، گھر کے لیے، بچوں کے لیے ان پیسوں سے گھر کا کچھ سودا لے آئیں. جو لے آئیں کچھ اس کو پیس لیا جائے، اس کا آٹا بنایا جائے، اس کی روٹی بنا لی جائے اور بچوں کو کھلایا جائے. اب وہ ایک اپنی زوجہ کا سوٹ لے کر بازار کی طرف جاتے ہیں. اگر خواتین سماعت کر رہی ہیں تو ذرا سوچیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز ہونے کا دعویٰ ہمارا،
غلام علی ہونے کا دعویٰ ہمارا، خادم فاطمہ اور خادم علی ہونے کا دعویٰ ہمارا۔ اگر شوہر کی آمدنی کم ہو، گھر میں انکم کم ہو، تو ناشکری کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، بلکہ اپنے شوہر کے دست بازو بنتے ہوئے اس خاتون کا کردار دیکھیے۔ کہا میرے سرتاج آپ پریشان مت ہوئیے، میرا یہ سوٹ لے جائیے بازار میں فروخت کریں، جو کچھ حاصل ہو جائے گھر کا سامان لے کر آ جائیے۔ یہ میرے لیے بولنا بہت آسان، آپ کے لیے سننا بہت آسان، لیکن ہمارے لیے عمل کرنا، یہ سیرت ہے ہمارے بزرگوں کی، جن کے ہم عقیدت میں ترانے پڑھتے ہیں، منقبتیں پڑھتے ہیں، جن کی کنیزائیں ہمارے گھر کی خواتین کہنے میں فخر محسوس کرتی ہیں کہ ہم کنیز فاطمہ ہیں، ہم خادم علی ہیں، فخر ہوتا ہے ہمیں اس بات پر۔ اللہ اس فخر پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، بہت بڑا فخر ہے یہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ جس نے کنیز فاطمہ ہونے پر فخر کیا، خادم علی ہونے پر فخر کیا، انشاءاللہ انہی گھرانوں کے ساتھ داخل جنت بھی ہوں گے۔ لیکن ان کی سیرت طیبہ کیا کہتی ہے؟ کہ یہ سوٹ لے جائیے بازار میں فروخت کیجیے۔ جب فروخت کیا گیا تو 6 درہم کا وہ بازار میں فروخت ہوا۔ اب وہ حضرت 6 درہم لے کر بازار کی طرف جا رہے تھے، اور پر کیا ہوا؟ اچانک بازار پہنچنے سے پہلے ہی گلی میں کوئی سائل آ گیا، کہا اللہ کے نام پر دو کچھ۔ اب ان کی جیب میں فقط وہ 6 درہم تھے۔ گھر پر دیکھ کر آئے تھے، بچے بھوکے تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اس عالی گھرانے کی عظمت پہ لاکھوں سلام۔ وہی 6 درہم اٹھائے، جیب سے نکالے اور سائل مانگنے والے کو عطا کر دیے۔ مانگنے والا چلا گیا، دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ اب گھر کی طرف لوٹ رہے ہیں، سر کو جھکائے جھکائے، کہا اب گھر جا کر کیا کہوں گا؟ گھر والے انتظار میں تھے، کچھ سودا آئے گا، کچھ سامان آئے گا۔ ابھی سر جھکائے جھکائے جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں اونٹ تھا۔ کہا حضرت کیا آپ یہ خریدیں گے اونٹ؟ کہا نہیں، میرے پاس تو پیسے موجود نہیں۔ اس نے کہا مجھے تجارت کے لیے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ پیمنٹ نہیں کریں، پیسے ابھی نہ دیں، ادھار لے لیں، بعد میں دے دیجئے گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہیں دینا ہی ہے تو دے دو۔ اونٹ کی رسی پکڑی، اب اسے لے کر چل رہے ہیں۔ کچھ دیر آگے پہنچتے ہیں، ایک دوسرا شخص مل جاتا ہے۔ کہا حضرت یہ اونٹ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا گھر کی طرف لے جا رہا ہوں۔ کہا بیچو گے؟ کہا ہاں، خریدنا ہے تو خرید لو۔ کہا کتنے کا بیچو گے؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ تمہاری مرضی ہے، تم کتنے کا لو گے تم بتاؤ۔ اب آپ نے جو لیا تھا وہ تھا 100 درہم کا، اور وہ بھی ادھار پر۔ 100 درہم بھی دیے نہیں تھے، کہا بعد میں دے دینا۔ چلے گئے وہ، آگے جا کے دوسرا شخص ملا، کہا مجھے بیچ دو یہ۔ کہا کتنے کا خریدو گے؟ اس نے کہا 160 درہم کا۔ آپ نے کہا اچھا، لیکن پیمنٹ فوراً لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے 160 درہم کا دے دیں۔ اس سے 160 درہم دیے، اونٹ کی رسی اس کو پکڑائی۔ اب خوشی میں آپ گھر کی طرف روانہ ہونے لگے۔ وہی راستے میں شخص مل گیا جس نے اونٹ بیچا تھا۔ کہا حضرت آپ کے پاس انتظام ہو گیا پیسوں کا؟ کہا ہاں ہو گیا۔ 160 میں سے 100 درہم نکالے، اس کو دے دیے، بقیہ آپ کے پاس کتنے بچے؟ 60 درہم۔ خوش ہوئے، اور وہی 60 درہم پہلے جا کر کہا کہ میں اپنی اہلیہ کو جا کر خوشخبری دوں، جس نے میرے ساتھ معاونت کرتے ہوئے اپنا سوٹ نکال کر مجھے دیا تھا، اس کا سوٹ
6 درہم کا بکا تھا، اللہ نے اس 6 درہم میں اتنی برکت دی کہ وہ 60 درہم میں تبدیل ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب سب سے پہلے پہنچے آپ اپنی زوجہ کو خوشخبری سنانے کے لیے۔ معلوم ہوا پہلی خبر اپنی زوجہ کو سنانی چاہیے، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں، ناک چھوٹی نہیں ہو جائے گی، گھر کی خواتین کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس میں ان کا بھی دل بڑا ہوتا ہے، بتانا چاہیے کاروبار میں فائدہ ہو رہا ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، منافع زیادہ ہو رہا ہے، گھر میں خوشخبری آ کر دیجیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بتاؤں گا تو نظر لگ جائے گی، بتا دیا تو زیادہ پیسے مانگیں گے، مہینہ زیادہ دینا پڑ جائے گا۔ او خدا کے بندو، یہ اس گھرانے کی بات ہے جو گھرانہ عالی گھرانہ کہلاتا ہے، جو گھرانہ مصطفیٰ کا گھرانہ کہلاتا ہے۔ جا کر کہا 60 درہم آئے ہیں۔ زوجہ محترمہ جو آپ کی اہلیہ تھی، کہا میرا سوٹ ایسا تو نہیں تھا کہ اس کے 60 درہم مل جائیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ اب حضرت نے پورا واقعہ سنانا شروع کر دیا۔ دونوں کے دونوں میاں بیوی سجدے میں گر گئے، رب کا شکر ادا کیا، کہا میرا تو اعتماد تھا، میں نے رب کی راہ میں 6 دیے تھے، میرا بھروسہ تھا رب کی ذات پر، اللہ اسے بڑھا کر ضرور دے گا، 6 کی جگہ 60 درہم اللہ نے عطا فرمائے۔ معلوم ہے وہ گھرانہ، اس گھرانے کے افراد، وہ گھرانے کی شخصیات کون تھی؟ محققین نے لکھا جن کی یاد میں آج ہم جمع ہوئے ہیں، 13 رجب المرجب جن کی یاد میں منائی جاتی ہے، خلیفہ چہارم مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ پاکیزہ گھرانہ تھا، اور وہ زوجہ محترمہ بنت رسول فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اور ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی، صبح ہوتی ہے، 60 درہم کا سامان آ جاتا ہے، کھانا وغیرہ کھاتے ہیں۔ بچے کون تھے معلوم ہے؟ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ کھانا کھاتے ہیں، بچے سو جاتے ہیں، خوشی تو تھی حضرت علی کو۔ جب صبح ہوتی ہے فوراً کہا اب دوبارہ دوسری خوشخبری تو رسول اللہ علیہ السلام کو دینی ہے۔ فاطمہ کے بابا، حسنین کریمین کے نانا رسول اللہ علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور حضرت علی کو آتا ہوا دیکھتے ہیں، چہرہ بڑا حشاش بشاش ہے۔ حضور علیہ السلام آتے دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں علی کل والی بات تم بتاؤ گے یا میں تمہیں بتا دوں؟ لوگوں کو شیطانی خیالات آتے ہیں، حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، حضور کو یہ نہیں پتا، حضور کو یہ نہیں پتا۔ مطالعہ کریں حدیثوں کا تو پتا چل جائے گا کہ حضور کو کیا نہیں پتا۔ جبھی تو ہمارے امام نے کہا نا کہ اور کوئی غیب کیا ان سے نیہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا ان پہ کروڑوں درود۔ 27 رجب کو رسول اللہ علیہ السلام نے تو اپنے رب کا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا نا، اب تو کوئی غیب بچا ہی نہیں نا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا علی تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے۔ کہا علی جو تمہارے پاس اونٹ بیچنے کے لیے آیا تھا نا، معلوم ہے وہ کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ فرمائیے کون تھا؟ کہا وہ حضرت میکائیل تھے جو تمہیں اونٹ بیچ کر گئے تھے، وہ بھی ادھار اونٹ جنہوں نے بیچا تھا، حضرت میکائیل تھے۔ اور پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا علی تمہارا اونٹ خریدار کون تھا؟ کس نے تمہارے اونٹ کو خریدا تھا؟ کہا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے۔ کہا اونٹ جس نے خریدا تھا وہ جبریل امین تھے۔ تم نے جب اللہ کی راہ میں 6 درہم نکال کے دیے نا،
اور تمہارے گھر کی پوزیشن یہ تھی کہ کچھ کھانے کو نہیں، بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، بلک رہے تھے، لیکن تم نے وہ 6 درہم بھی اللہ کی راہ میں دے دیے۔ اللہ نے حضرت میکائیل کو بھیجا، جاؤ میرے علی کو جا کر اونٹ فروخت کرو۔ حضرت جبریل کو بھیجا، جاؤ تم میرے علی سے جا کر اونٹ خریدو۔ کہا یہ کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا۔ 6 اس نے اس پوزیشن میں، اس غربت کے عالم میں میری راہ میں دیے ہیں، اس کو بڑھا کر 60 میں عطا فرماؤں گا۔ پتہ کیا چلا؟ آج ہم خرچ کرتے ہوئے بڑی ہچکچاتے ہیں۔ رمضان آئے گا جب خرچ کریں گے، حالات بہتر ہو جائیں، ذرا کاروبار چل پڑے، پھر اللہ کی راہ میں دیں گے۔ اس عالی گھرانے کی سیرت کیا سکھا رہی ہے؟ گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کو، بچے بھی بھوکے ہیں، جیب میں کچھ بھی نہیں، یہ تک نوبت آ گئی کہ گھر کا سامان بیچا جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت بھی جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئی، جب اللہ کی راہ میں کچھ دینے کی بات آئی، تو حضرت علی المرتضیٰ کی سیرت یہ ہے، مولا مشکل کشا کی سیرت یہ ہے کہ بس اپنا چاہے پیٹ بھوکا رہے، گھر والے بھوکے رہے، لیکن اللہ کی راہ میں ضرور دینا ہے، کیونکہ جب اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے اللہ دگنا نہیں چگنا کر کے عطا فرماتا ہے۔ جب اعتماد اور بھروسہ رب کی ذات پر پکا ہوگا نا تو پھر ہی یہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام الانبیاء علیہ السلام سے وہ عظیم الشان تربیت پائی تھی، اور پھر آپ کی صحبت میں آنے والی فاطمہ الزہرا، وہ بھی رسول اللہ سے فیض پانے والی، اور حضرت علی نے تو رسول اللہ علیہ السلام کی گود میں اپنا بچپن گزارا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے جبھی تو فرمایا تھا، یہاں ایک بات اور سنتے چلیں، یہ بات تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے نا، یہ بات حضرت علی کی ہم تک پہنچی کیسے پہنچی؟ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بلند مقام اور مرتبہ کا ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی، حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، ابو بکر کی بیٹی اپنے بابا جان سے کہتی ہے، ابا جان میں نے دیکھا ہے آپ جب حضور کی محفل میں موجود ہوتے ہیں، بہت سے صحابہ ہوتے ہیں، فاروق اعظم بھی ہوتے ہیں، عثمان غنی بھی ہوتے ہیں، علی المرتضیٰ بھی ہوتے ہیں، ابو ذر غفاری بھی ہوتے ہیں، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، بڑے بڑے اجلہ صحابہ اور مفتی صحابہ، محدث صحابہ موجود ہوتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تکتے رہتے ہیں، ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ابا جان اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگوں کے اندر انتشار پھیلایا جاتا ہے نا، حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق، بی بی عائشہ صدیقہ کے متعلق کہ یہ اہل بیت سے بغض رکھتے تھے، معاذ اللہ حضرت علی سے حسد رکھتے تھے، ان کا باغ کھا گئے تھے، فلاں فلاں نہ جانے اول پھول، جس کی جو مرضی آتی ہے بغیر ہڈی کی زبان پسالتا رہتا ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور حقیقت پر مبنی جو باتیں ہیں وہ تو ان احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ کیا بات؟ جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، ابا جان آپ حضور کی محفل میں بیٹھ کر بھی حضرت علی کو تکتے رہتے ہیں، حضرت علی کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت حضرت علی سے دیکھیے۔ لوگوں کو شیطان غلط فہمی کا شکار کر دیتا ہے، بغض حسد کی باتیں لوگ کرتے ہیں، صحابہ کے آپس میں لڑائی جھگڑے کی باتیں کرتے ہیں، خلفاء میں آپس میں لڑائی جھگڑے کی باتیں کرتے ہیں، 99 نہیں 100% غلطی پر ہیں۔ صحابہ میں تو آپس میں بڑی محبتیں تھی، بڑا یارانہ تھا، بڑا دوستانہ تعلق تھا، اور بالخصوص خلفاء کے اندر
اور بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کے درمیان کیسا مضبوط رابطہ تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹی بات یہ ہے کہ میں اس چہرے کو کیوں نہیں تکوں, میں اس چہرے کو کیوں نہیں دیکھتا رہوں جس چہرے کو دیکھنے کے متعلق رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النظر علی وجہ علی عبادہ. حضور نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. علی نے تو پرورش ہی رسول اللہ کی گود میں پائی ہے نا, کہ میرے علی کا فقط دیکھنا بھی عبادت ہے. حضرت ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے کہ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا تو جب حضرت علی سامنے آتے ہیں بس میں علی کے چہرے کو ہی تکتا رہتا ہوں, علی کے چہرے کو ہی دیکھتا رہتا ہوں. بتائیے کیا کوئی دشمن ایسا بول سکتا ہے؟ کیا کوئی کسی دشمن کے چہرے کو ایسا دیکھ سکتا ہے؟ کیا بار بار دیکھے گا؟ ہماری کسی سے ذرا سی انبن ہو جائے تو ہم فوراً کہتے ہیں میں تھوکوں بھی نہیں, ہوتے نا ایسے الفاظ, دیکھوں بھی نہیں, میں اس کی دہلیز پہ قدم بھی نہ رکھوں میں. یہ ہوتا ہے دشمنیوں میں. اور جب محبتیں ہوں اور جب یارانہ ہوں اور جب دوستانہ ہوں تو پھر ہوتا یہ ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کہا عائشہ اس لیے بس جب حضرت علی آتے ہیں میں انہی کے چہرے کو تکتا رہتا ہوں, دیکھتا رہتا ہوں. اور یہ حدیث پاک یہاں پوری نہیں ہوئی. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو لوگ حضرت علی کے دور میں ہوں گے وہ تو حضرت علی کو دیکھ لیں گے, زیارت کر لیں گے, ان کو عبادت کا ثواب مل جائے گا. حضور نے فرمایا وَذِكْرُ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ, بعد میں آنے والا دیکھ نہیں سکے گا, دور گزر جائے گا, صدیاں بعد بھی کوئی آئے گا جو حضرت علی کا ذکر کرے گا, تذکرہ کرے گا, اللہ حضرت علی کے ذکر میں بھی عبادت کا ثواب عطا فرمائے. کہا اگر تم کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تمہیں نہ حضرت علی کی زیارت ہو, نہ تمہیں ذکر کرنے دیا جائے, پابندی ہو, اگر کسی ایسے علاقے میں چلے جاؤ, ایسے لوگوں میں بیٹھ گئے جہاں حضرت علی کا تذکرہ نہ کیا جاتا ہو, ناصبی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اہل بیت کا بغض رکھتے ہیں, حضرت علی کا بغض رکھتے ہیں. ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ ہر صحابی رسول کو جنتی مانتے ہیں. ابھی ہم نے نعرہ بھی لگایا تھا نا, کیا نعرہ تھا؟ ہر صحابی نبی, بلند آواز سے, ہر صحابی نبی. تو ہم تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت والے ہر صحابی کو, حضرت ابو سفیان ہو, امیر معاویہ ہو, حضرت عمر بن عبدالعزیز ہو, فاروق اعظم ہو, عثمان غنی ہو, حضرت ابو بکر صدیق ہو, حضرت ابو بکر صدیق پہلے صحابی, حضرت ابو طفیل دنیا میں سب سے آخری صحابی. ان صحابہ کی تعداد 1,00,000 سے بھی زائد. الحمدللہ ہم ہر صحابی کا ادب کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, ان کی تعظیم کرتے ہیں. اللہ ہماری نسلوں کو بھی صحابہ اور اہل بیت کا خادم ہی رکھے. کہ اگر کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں حضرت علی کا ذکر نہ کیا جاتا ہو, تذکرہ نہ کیا جاتا ہو, تب پھر بھی تم یہ مت سمجھنا کہ تمہیں اس عبادت کا ثواب کیسے ملے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا حب علی کی عبادہ, علی کی محبت دل میں رکھنا بھی عبادت ہے. پہلے فرمایا النظر علی وجہ علی کی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت. کا یہ مشکل ہو جائے تو علی کا ذکر کرنا عبادت, کا یہ بھی مشکل ہو جائے تو حب علی عبادہ, علی کی محبت اپنے دل میں رکھ لینا, اللہ اس پر بھی عبادت کا ثواب عطا فرمائے. فضائل و مناقب تو بہت ہیں, آپ انشاءاللہ محفلوں میں آتے جاتے رہیے. مومن مسجد میں الحمدللہ ہر انگریزی ماہ کے آخری اتوار, اب جو پرسوں آنے والا اتوار ہے آخری اتوار ہے, ہر انگریزی ماہ کا آخری اتوار مغرب کے بعد صرف 26 منٹ کے لیے, یعنی آدھا گھنٹے کے لیے تقریباً درس قرآن پاک کی محفل ہوتی ہے. اور وہ ماہانہ درس قرآن کی اس دفعہ دوسری محفل ہوگی.
تو آپ کو میں دعوت دیتا ہوں اتوار کو مغرب کی نماز مومن مسجد 5E میں ادا فرمائیں. مغرب کی نماز کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے درس قرآن ہوگا. اس کا موضوع بھی سماعت کر لیں. موضوع ہوگا حقوق والدین میں ماں اور باپ کی شان. قرآن و حدیث کی روشنی میں درس قرآن ہم سماعت کریں گے کہ ماں کی شان اور باپ کی شان رب نے کس انداز میں بیان کی ہے. تو آپ کو دعوت ہے. میں آپ کی محفل میں آیا, آپ کو آ کر میں بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہماری مومن مسجد میں بھی اتوار کو تشریف لائیے گا. درس قرآن کی مختصر آدھے گھنٹے کی محفل ہوگی. اللہ رب العالمین ہماری آج کی محفل کو بھی قبول فرمائے. اچھا نعم البدل اہل خانہ کو, پوری فیملی کو عطا فرمائے. دارین کی برکت عظمت رفعت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.